جو بندہ یہ درود شریف زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لے، وہ اگر بخشا نہ جائے قیامت والے دن، وہ جہنم میں جائے، تب وہ قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں حضور آئے، حضور نے آ کر مجھے ایک روٹی دی، فرماتے ہیں آدھی روٹی میں نے خواب میں ہی کھا لی، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، جب میری آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی، کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے اس درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ ایسے لوگ آتے ہیں جو روزانہ 40,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ آپ نے مراقبہ فرمایا، فوراً آنکھیں بند کیں اور مراقبہ فرمایا، اور پھر آپ نے آنکھیں کھولیں اور آپ فرمانے لگے نہیں، تمہارا بیٹا زندہ ہے، کیونکہ ہم نے ساری جنتیں دیکھیں، وہ کسی جنت میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں رات کو سویا تو خواب میں تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے، تو آپ فرمانے لگے ابراہیم دیکھو، ہر سال حج کر کے تم مدینہ منورہ آتے تھے ہم سے ملنے کے لیے، اس مرتبہ تم نہ آئے تو ہم خود ملنے چلے آئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آج پھر سے دل چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے نذرانے اور تحفے اور ہدیے بھیجنے والے لوگوں کی جو بزرگی بیان ہوئی قرآن حدیث کے اندر، وہ بیان کی جائے بزرگوں کی سوانے کے اندر۔ درود پاک مومن کی جان ہے، ایمان والوں کی علامت ہے۔ یہ تو فرما دیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کی نشانی ہے صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ اسی لیے ہم آپ کے اوپر بہت درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کی تو جو اس میں سے درود میں یا سلام میں کسی چیز کی کمی کرے تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان سے فارغ ہے یا ایمان سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، بہت درود بھیجو، سلام بھیجو۔ کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں، نقش بندی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، قادریہ سلسلہ ہو، کسی بھی سلسلے میں چلے جائیں، ان جتنے اولیاء اللہ ہوئے، حضور داتا صاحب کو دیکھ لیں، بابا فرید صاحب کو دیکھ لیں، آپ پیلے شریف چلے جائیں، شرک پور شریف چلے جائیں، کرما والا شریف چلے جائیں، سرہند شریف چلے جائیں، پاک وطن شریف چلے جائیں، بغداد شریف چلے جائیں، سب کے چلے اور وظیفے اور پڑھائیاں سب درود پاک، اصل درود پاک۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں چوں ذرہ ذرہ شود ای تنم بخاک لحد،
تو بشنمی صلوات اس جمی ذراتم، قبر میں اگر میرے جسم کا ریزہ 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 بھی ہو جائے میرے جسم کا گوشت کا، تو ہر ذرے سے تم درود و سلام کی آواز سنو گے۔ حضور غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضور سید الاولیاء گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں قبر میں میرے اگر جسم کا ریزہ 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 بھی ہو جائے تو ہر ذرے سے تمہیں درود و سلام کی آواز آئے گی، درود و سلام کی آواز آئے گی۔ بہرحال جو میں نے پہلی بات کہی کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ایمان والوں، اور علامت ہے بھی ایمان والوں کی، اللہ نے مخاطب ایمان والوں کو فرمایا ہے۔ جو بے ایمان لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، ان کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ پڑھنی دونوں چیزیں ہیں، درود بھی اور سلام بھی، درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور یہ نہیں لکھا کہ آپ نے جناب صرف بیٹھ کر پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا۔ مگر اکثر لوگ ہمارے سیدھے سادے اہل سنت لوگوں کو پریشان کرتی ہیں کہ اچھا بھئی یہ بتاؤ کھڑے ہو کر درود و سلام کہاں لکھا ہوا ہے پڑھنا ہے۔ اور ہمارے سیدھے سادے جو اہل سنت کے دوست ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ جی وہ بندہ پوچھ رہا تھا بتاؤ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا جائز ہے۔ یہ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ اچھا یار یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن نے تو مطلقاً فرمایا کہ بس قرآن درود پڑھنا ہے، کھڑے ہوئے ہو تو پڑھو، بیٹھے ہوئے ہو تو پڑھو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پیر و مرشد، انہوں نے ان کو کیا وصیت کی تھی اور کیا نصیحت کی تھی کہ ہر قدم کے اوپر ہر حالت میں ہر کیفیت میں درود و سلام پڑھتے جانا، اپنی زندگی ایسے گزار دینا جو ان سے۔ اب جیسے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، حضور کا ذکر چل رہا ہے، تو زبانیں خاموش نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی آپ میری بات تو کانوں سے سن رہے ہیں نا یا زبان سے سن رہے ہیں؟ ہاں اللہ قادر ہے، اگر چاہے تو آپ زبان سے سنیں اور کانوں سے بولیں۔ میرا اس کے اوپر بھی ایک درس قرآن ہے، پورا درس قرآن ہے میرا اس کے اوپر جو ریکارڈڈ ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو آپ زبان سے سنیں اور کانوں سے بولیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مگر فی الوقت آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کانوں سے سن رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، تو زبان سے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں سب درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود شریف زبان سے پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ یاد رکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، دل و دماغ اور زبان کے اوپر اسی کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس سے محبت ہوتی ہے دل اور زبان کے اوپر، دل و دماغ کے اوپر اسی کا ذکر جاری ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ذکر جاری نہیں ہوتا، کسی اور کا ذکر جاری نہیں ہوتا۔ آپ اولیاء اللہ کی سوانح حیات پڑھ کے دیکھیے، اولیاء اللہ کی سوانح حیات پڑھ، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ دنیاوی کسی بندے کو لے لیں یا پیر و مرشد ہیں اور بے شمار چیز۔ بہرحال حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے،
مر جائے تو وہ آگ میں جائے گا. حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. چلو یہ تو ایک بات ہے کہ جی وہ آگ میں جائے گا، مگر بات ہے ایک تو ہے خوف سے عمل کرنا، ایک ہے محبت سے عمل کرنا. محبت سے عمل کرنا کہ محبت کے تعلق کے اندر عمل کرنا جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی طرح ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. پڑھیں درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. وہ بخیل ہے، کنجوس ہے. اب جس کو کنجوس حضور فرما دیں معاذ اللہ الیاذ باللہ، تو حضور نے فرمایا وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے. ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے، یہ بہقی شریف کی روایت ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہاں ہمارے میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو، جو بالکل گناہوں سے پاک ہو؟ ہاتھ اٹھائے. کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھائے، وہ کہے کہ جی میرا تو ایک گناہ بھی نہیں ہے. ہاں، ہر بندے سے زندگی میں پتہ نہیں کیسی کیسی غلطیاں ہوئیں، کیسے کیسے گناہ ہوئے. مگر اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الحمدللہ میں نے حضرت انس کے مزار پر بھی حاضری دی ہے. آپ کا مزار عراق کے شہر بصرہ میں ہے، وہاں میں نے حاضری دی آپ کا. تو آپ فرماتی ہیں کہ جس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو اگر وہ یعنی درود شریف پڑھیں درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے، اور اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. درود پاک ایک ایسی چیز ہے. اب ایک اور حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ، مسلم شریف کی حدیث پاک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 مرتبہ. اور جو 10 مرتبہ پڑھے اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 100 مرتبہ. اور جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے جسم پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، اور بوقت نزا اس کو ثابت قدم رکھے گا کلمے کے اوپر. یہ حدیث میں، اور دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور عالم برزخ میں اور ہر جگہ قبر کے سوال و جواب میں، ہر جگہ پر درود جو ان سے وہ اس کی مدد کو آئے گا، جو ان سے ہر جگہ کے اوپر. تو اس طرح حضور نے فرمایا وہ جنت میں، اور اس کے درود شریف کا نور آئے گا جو پل صراط پر جو 500 سال کی دوری تک ہوگا، اور اللہ اس کو ہر درود شریف کے بدلے میں جنت میں محل عطا فرمائے گا، جنت میں محل عطا فرمائے گا. تو جو بندہ 1000 مرتبہ درود پڑھے، 1000 مرتبہ درود پڑھے. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو روزانہ 5-5 ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں جو روزانہ 10-10 ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں جو روزانہ 40,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں. اور اولیاء اللہ کے اندر ایک نام بڑا مشہور ہے، حضرت امام ابو الحسن
حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حضور غوث اعظم کے جو فیض یافتہ ہیں حضرت ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے فیض یافتہ ہیں، یہ روزانہ 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ میں نے ان کے بھی مزار کے پر حاضری دی ہے۔ ان کا مزار ہے ایجپٹ کا ایک علاقہ ہے حمیرہ، وہاں پر میں نے حاضری دی ہے۔ بہت خوفناک وہ ایک ریگستان ہے جس کے اندر میں نے ان کے مزار کے اوپر حاضری دی ہے۔ یہ ساری زندگی 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہے، درود شریف۔ تو جو بندہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے، 1,000 مرتبہ، اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، اس بندے کے جسم کے اوپر۔ میں گدائے مصطفیٰ میری عظمتیں نہ پوچھو، میں گدائے مصطفیٰ میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری جستجو محمد، میری آرزو مدینہ۔ تو جو بندہ 1000 مرتبہ درود پڑھے، اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ درود پاک کی برکت۔ حضرت قطب الکبیر بدر الاساتذہ محمد البکری، انہوں نے درود مفتاح الجنہ کے متعلق لکھا، انہوں نے لکھا کہ یہ والا جو درود شریف ہے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق الہادی الی صراطک المستقیم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ حق مقدارہ العظیم۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ درود شریف زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لے، ایک مرتبہ بھی، وہ اگر بخشا نہ جائے قیامت والے دن، وہ جہنم میں جائے تو وہ قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں تو آپ زبردست بزرگ ہوئے ہیں، اور یہ جو درود شریف میں نے پڑھا ہے، اس بزرگ کے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی زبردست عامل تھے جو ان سے۔ تو یہ جو درود پاک ہے حضور غوث اعظم پڑھا کرتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ نا کچھ لوگ آئے ان بزرگوں کے پاس، تو آگے کہنے لگے حضور میرا نا بیٹا شہر میں ہنگامہ ہو رہا تھا، تو میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا بیٹا مل نہیں رہا۔ تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا کہ اس ہنگامے میں تو بڑے لوگ مارے گئے، کہیں وہ بھی مارا نہ گیا ہو۔ آپ نے مراقبہ فرمایا، فوراً آنکھیں بند کیں اور مراقبہ فرمایا، اور پھر آپ نے آنکھیں کھولیں اور آپ فرمانے لگے نہیں، تمہارا بیٹا زندہ ہے، کیونکہ ہم نے ساری جنتیں دیکھیں، وہ کسی جنت میں نہیں ہے، اس لیے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ تو بھائی جب انسان مرتا ہے تو جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر تو وہ کسی جنت میں نہیں ہے۔ ان میں کوئی عام بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، عام بندہ، کیونکہ خاصوں کے اندر عام لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کوئی عام بندہ بھی تھا۔ اس نے کہا حضرت
آپ نے ساری جنتیں دیکھی ہیں تو آپ دوزخ بھی دیکھ لیتے، کہیں وہ دوزخ میں نہ ہو۔ آپ فرمانے لگے خدا کی قسم میرا کوئی مرید دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے سارے مرید درود مفتاح الجنہ پڑھتی ہیں، اور درود مفتاح الجنہ پڑھنے والا بندہ اگر دوزخ میں چلا جائے تو مجھے پکڑ لے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں حکم ہوا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ پگڑی ان کے سر پر باندھ دی جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے سر کے اوپر پگڑی باندھی، ان بزرگوں کے سر کے اوپر۔ تو بہرحال بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں، جیسے ہمارے سلسلے میں درود خضری پڑھا جاتا ہے، بلکہ اکثر سلسلوں میں درود خضری تو اتنا مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ درود شریف تو اکثر سلسلوں میں پڑھا جاتا ہے۔ چشتیہ، قادریہ، سہروردی، نقشبندیہ، ہمارے سلسلے میں اسپیشلی یہ گھانگ شریف ہو گیا اور بیت الرضا شریف ہو گیا، کرما والا شریف ہو گیا، شرک پور شریف ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں یہ جتنا بھی ادھر یہ درود پاک، یہ بڑا کمال درود پاک ہے۔ تو شیخ ابو العباس حضرت ابراہیم بن ثابت 10,000 دفعہ روزانہ حضرت مجدد پاک 5,000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری روزانہ 3,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ شیخ حضرت مجدد پاک 5,000 دفعہ پڑھتے تھے۔ حضرت ابو العباس مرسی روزانہ 24,000 دفعہ پڑھتے تھے، 24,000 دفعہ، اور میں ان کے مزار سے بھی ہو کر آیا ہوں۔ ان کا مزار ایجپٹ کا ایک شہر ہے الیگزینڈریا، وہاں پر ان کا مزار ہے۔ ان کا مزار بالکل قصیدہ بردہ شریف والوں کے مزار کے سامنے ہے، حضرت امام شریف الدین بصیری کے مزار کے بالکل سامنے ان کا مزار ہے، حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اس کے ساتھ 2 مزار اور ہیں، بڑے بڑے مزار، ایک ان کے بڑے بیٹے کا ہے، ایک ان کے چھوٹے بیٹے کا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام احمد ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد ہے۔ یہ ان کے وہاں پر مزار ہیں الیگزینڈریا کے اندر، سمندر کے کنارے۔ یہ 24,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، میں یہاں سے بھی ہو کر آیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ثابت آپ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، اور آپ نے زندگی میں 60 حج کیے۔ 60 حج، کتنے حج کیے؟ 60 حج۔ تو آپ کی عادت تھی کہ آپ حج کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ جیسے ہی حج کرتے فوراً مدینہ منورہ نکل جاتے، فوراً مدینہ طیبہ چلے جاتے۔ تو حضرت ابراہیم بن ثابت جو ہیں فرماتے ہیں بوڑھا ہو چکا تھا، 60 حج ہو چکے تھے، تو میں بیمار ہو گیا، حج کر کے فارغ ہوا تو میں مدینہ منورہ نہ جا سکا، تو مجھے بڑی تکلیف تھی، تو میں نے کہا اس دفعہ حج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہی نہ دے سکا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں میں رات کو سویا تو خواب میں تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم آپ تشریف لے آئے۔ تو آپ فرمانے لگے ابراہیم دیکھو ہر سال حج کر کے تم مدینہ منورہ آتے تھے ہم سے ملنے کے لیے، اس مرتبہ تم نہ آئے تو ہم خود ملنے چلے آئے جن سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک اتنا پڑھیں کہ آپ کی نسوں کے اندر، آپ کے جسم کے ہر جگہ کے اندر وہ رچ بس جائے، آپ کے وجود سے مدینہ طیبہ کی خوشبو آئے، مدینہ طیبہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا پیغام آئے، ادھر کا خیال آئے، ادھر کی توجہ آئے آپ کے وجود سے جن سے۔ شیخ محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں
کہ میں ایک بندے کی زیارت کرنے کے لیے، فرماتی ہیں میں ایک بندے کی زیارت کے لیے اسپین گیا، اسپین، اشبیلیا، اس وقت اشبیلیا تھا نام، اب اسپین ہے اس جگہ کا نام۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی فرماتی ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہاں ایک ایسا بندہ ہے، ایسا بندہ جس کا نام آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، کتابوں میں لکھا ہے یہ میں اپنے پاس سے کوئی بات بھی نہیں کہہ رہا۔ فرماتے ہیں جس کا نام اللہم صلی علی سیدنا پڑھ گیا، اللہم صلی علی سیدنا پڑھ گیا، لوگ اس کو جب ملتے ہیں تو اللہم صلی علی سیدنا کہہ کر بلاتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد کہہ کر، اللہم صلی علی سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں اس بندے کو۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی زیارت کے لیے میں نے اسپین کا سفر کیا، اشبیلیا کا۔ میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ بندہ ہے کون، کہ سنتے ہیں کہ جو بندہ اس کے پاس سے گزرتا ہے وہ اللہم صلی علی سیدنا اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو یہ کرامت عطا فرمائی۔ کہتے میں گیا، فرماتے میں نے دیکھا وہ اسپین کے اندر ایک لوہار تھا، لوہار تھا۔ فرماتے میں نے خود دیکھا کہ جو بندہ اس کے پاس سے گزرتا تھا اس کی زبان کے اوپر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم یہ آٹومیٹکلی درود پاک جاری ہو جاتا تھا۔ اور اس بندے کا نام، جو یہ بندہ جس کی یہ کرامت تھی کہ جو بندہ گزرتا تھا اس کی زبان پر یہ درود جاری ہو جاتا تھا، اس کا نام اللہم صلی علی سیدنا مشہور ہو گیا تھا، اس بندے کا نام۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی جو ان سے وہ فرماتے ہیں، جو ان سے بہرحال شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ ہمیشہ ساری رات بارگاہ نبوت میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے اور فرمایا کرتے تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے اس درود پاک کی برکت سے پایا ہے، اسی درود پاک کی برکت سے پایا ہے، اسی درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، جن کے دلوں میں آج بھی محبت ہے، جو درود شریف پڑھتے ہیں، جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کس کے مرید ہیں؟ کوئی نہیں جانتا؟ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری۔ اور پیر و مرشد کس کی ہیں؟ کوئی نہیں جانتا؟ جو جانتے ہیں وہ بول نہیں رہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ آپ پیر و مرشد ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی دادا مرشد۔ میں نے ان سارے مزارات کے اوپر حاضری دی ہے انڈیا کے اندر، دلی میں، اجمیر شریف میں، سب جگہوں پر۔ آپ روزانہ 3000 مرتبہ درود پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ کتنا درود پڑھتے تھے؟ 3000 مرتبہ۔ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیں؟ ہمارے سلسلے میں 90% لوگ روزانہ 5 تسبیحاں درود شریف کی پڑھتے ہیں، بتائیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 25 منٹ لگتی ہیں۔ تو اگر 3000 دفعہ پڑھیں گے تو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 2.5 گھنٹے میں پڑھا جائے گا 3000 دفعہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 3000 مرتبہ درود روزانہ پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ اور یہ بات کس نے لکھی ہے؟ اخبار الاخیار شریف کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شادی ہوئی۔ اب شادی کے اوپر مہمان آتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے انسان مصروف ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے ساری زندگی ناگا نہیں کیا تھا درود پاک کا، ان سے 3 ناگے ہو گئے مہمانوں کی وجہ سے۔ مہمان تھے، آ جا رہے تھے، پہلے دن بھی ناگا ہو گیا، دوسرے دن بھی ناگا ہو گیا، تیسرے دن بھی ناگا ہو گیا۔ تو میرے پیر و مرشد، پیر طریقت راہبر شریعت
عالم علم فاضل لزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا کبھی کبھی خاصوں کے صدقے عاموں پہ بھی کرم ہو جاتا ہے، عام لوگوں کے اوپر، خاص لوگوں کے صدقے عام لوگوں کے اوپر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ تو اب فرماتے 3 ناگے ہو گئے درود شریف کے، اس نکاح کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ تو فرماتے ہیں اب 3 ناگے ہو گئے تو آپ کی گلی میں ایک بابا رہا کرتا تھا۔ جب رات ہوئی تو بابے کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، کس کتاب میں؟ اخبار الاخیار میں۔ بابے کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بابا صبح قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جانا اور اس کو میرا سلام کہنا۔ وہ بابا خواب میں حضور سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ بھئی کیا ثبوت ہے کہ واقعی تجھے میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تاجدار دو جہاں نے اپنا سلام دے کر مجھے بھیجا ہے، تجھے بھیجا ہے میرے پاس، میرے لیے سلام آیا ہے، میرے لیے سلام آیا ہے، تو ثبوت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا قطب الدین کو کہنا کہ جو تحفہ، جو ہدیہ تم روزانہ رات کو 3000 مرتبہ درود کا مجھے بھیجتے تھے، 3 دن سے اس کے ناگے ہو رہی ہیں، 3 دن سے اس کے ناگے ہو رہی ہیں، اس کو یہ بات بتا دینا تو وہ تمہاری بات مان جائے گا کہ میں نے ہی اس کو سلام بھیجا ہے۔ یہ درود پاک کیسا ہدیہ ہے، یہ کیسا تحفہ ہے، یہ کیسا انعام ہے، یہ کیسا انعام ہے۔ بھائی اگر تحفہ ملے تو خوشی ہوتی ہے، نہ ملے تو یہاں تحفہ 3 دن کا ناگا ہوا ہے، تب بھی سلام تاجدار دو جہاں کا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، طبرانی شریف کے حوالے سے جلاء الافہام والوں نے اس کو نقل کیا کہ حضور نے فرمایا، اور راوی اس کی ہیں حضرت ابو درداء، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ کہیں درود پڑھے، حضور نے فرمایا میں اس کی آواز خود سنتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کہیں درود پڑھے، یہ ضروری نہیں کہ مدینہ منورہ روضہ رسول کے اوپر حاضر ہو کر درود پڑھے، نہیں، کہیں درود پڑھے، کہیں درود پڑھے، اس حدیث کے اندر ہے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں، اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے، پڑھیں درود، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا، حضور اس کا نام بھی جانتی ہیں، حضور اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، حضور اس کے دادے کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا بھی نام جانتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ثابت ہو گیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہاں درود پڑھ رہے تھے؟ دلی کے اندر درود پڑھ رہے تھے، اور حضور کہاں سن رہے تھے؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ نہ صرف حضور سن رہے تھے بلکہ حضور یہ بھی جانتے تھے کہ 3 ناگے ہو چکی ہیں، 3 ناگے ہو چکی ہیں، اور حضور نے ان کو سلام بھجوایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو۔ آہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شیخ حماد ابو الخیر الختہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا، میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، تو میں روضہ رسول کے سامنے گیا اور میں نے جا کے کہا انا ضیفک یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں، میں کدھر جاؤں؟ اور میں بالکل جالی مبارک کے پاس ہی بیٹھ گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں جیسی میری آنکھ لگ گئی، میں جالی مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دیوار سے ٹیک لگا کر میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا باب السلام کی طرف سے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں۔ آپ کی دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور بائیں طرف حضرت فاروق اعظم ہیں، اور آگے مولا علی مشکل کشا حضرت شیر خدا دوڑتے چلے آ رہے ہیں، جلدی آ رہے ہیں، اور مجھے فرماتے ہیں مرحبا بضیف رسول الرحمن، اوے مرحبا، خوش آمدید ہو تجھے، اٹھ، اللہ کے رسول کے مہمان، اللہ کے رسول تشریف لے آئی ہیں، جن کو تو کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ اچھا، فرماتے ہیں حضور آئے، حضور نے آ کر وہ حجت اللہ العالمین کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں حضور آئے، حضور نے آ کر مجھے ایک روٹی دی، فرماتے ہیں آدھی روٹی میں نے خواب میں ہی کھا لی، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، جب میری آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ نعرہ تکبیر، باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، زمین خواہ زمان خواہ زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنے لوگوں نے ان احادیث کو سنا اور ان واقعات کو سنا، اللہ تعالیٰ ان واقعات اور ان احادیث کی رحمت اور برکت کا صدقہ اور طفیل آپ سب کے وجود میں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر پیدا کر دے۔